جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا، اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ جی پیارے بچوں، سبق نمبر 1 مشاورت کی اہمیت کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب اپنے ہاتھوں میں اپنی پینسلز کو لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1، اہم موقعوں پر فیصلہ کرتے وقت دوسروں کی رائے لینا کہلاتا ہے مشاورت۔ نمبر 2، خیر و برکت، عروج و ترقی، نزول رحمت کا ذریعہ ہے مشورہ۔ نمبر 3، مشورہ لینے سے کام میں ڈیش ہو جاتی ہے، جی برکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حدیث میں مشورے کو قرار دیا گیا ہے امانت۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 کیا گیا ہے مشاورت کا معنی و مفہوم بیان کریں، تو اس کا جواب صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ پہلی 2 لائن جس میں شریعت یہ ہدایت دیتی ہے کہ تمام اہم موقع پر خود فیصلہ کرنے، اپنی عقل پر اعتماد کرنے کے بجائے متعلقہ کام کے ماہرین فن، ارباب نظر اور خیر خواہی چاہنے والوں سے رائے لی جائے، پھر باہمی غور و فکر کے بعد جس جانب دل مائل ہو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو اختیار کر لیا جائے، اسی کو شرعی اصطلاح میں مشاورت یعنی کہ مشورہ لینا کہا جاتا ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ مشاورت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 53 پر ہی اس کے نیچے اس کا جواب موجود ہے۔ پہلے پیراگراف کی 4th لائن ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اس کا جواب پیارے بچوں اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف کہ مشاورت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو ترجمہ صفحہ نمبر 53 پر ہی موجود ہے، اور اسوہ حسنہ و مشاورت کی ہیڈنگ کے نیچے والی جو حدیث ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے اسے مشورہ امانت سمجھ کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ مشاورت سے متعلق ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 54 پر 54 پر اس کا جواب موجود ہے۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا کہ مشاورت سے متعلق ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اہم اور قابل غور مسائل میں کام کے آغاز سے پہلے مشورے کو اپنا معمول بنائیں تاکہ محنتیں بار آور اور نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ یقیناً مشورے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور بے شمار دینی و دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 5 جس میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا رائے تھی۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اسوہ حسنہ و مشاورت کی 2nd یہ پیراگراف ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ اس اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے پر عمل کیا۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوال کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مشاورت کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ پیارے بچوں، اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 53 کی پہلی لائن سے ہی کہ شریعت ہمیں یہ ہدایت دیتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کا جو ترجمہ ہے اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ، پھر اس کے بعد اسوہ حسنہ اور مشاورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا، اور پھر ایک اور حدیث آ جاتی ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک آپ نے
جو ہے اس سوال نمبر 1 کا جواب دینا ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2۔ مشاورت کے متعلق رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مثالیں تحریر کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ اسوہ حسنہ و مشاورت میں آپ دیکھیے گا، سیکنڈ پیراگراف ہے۔ آپ پہلے لائن دیں گے کہ مشورہ خیر و برکت، عروج و ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اس میں نقصان اور ندامت و شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ ڈالیں گے کہ تمام اجتماعی معاملات و مسائل میں مشورہ۔ تو یہاں سے اس کا شروع ہو رہا ہے جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہم اجتماعی معاملات اور مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورے کیا کرتے تھے، اور مشورے میں جو بات طے پاتی اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو مثال دینی ہے وہ غزوہ احد کی دینی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، اور مشورے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اپنے تمام معاملات میں اہل عقل ذی رائے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں سے مشورہ لینا، ان کی رائے معلوم کرنا نہ صرف ایک انتہائی مفید اور نیک عمل ہے بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جس کے صحیح اور ٹھیک طرح سے ادا کرنے کے بعد انسان کو کسی قسم کی شرمندگی، حسرت و پشیمانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی زندگی کے ہر معاملے میں مشاورت کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ یہاں تک سوال نمبر 2 جو تفصیلی ہے اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے کچھ سرگرمی ہے کہ مشاورت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں مشاورت پر عمل پیرا ہونے کے فوائد و اثرات اپنے گھر والوں اور اپنے ہم جماعتوں کو بتائیں، اور رہنمائے اساتذہ میں ہے کہ کمرہ جماعت اور درسگاہ کے اصول و ضوابط کی تشکیل طلبہ کی مشاورت سے کی جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔